حبیب صاحب، جس طرح سے فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب سے وکلاء کو ملاقات کی بھی اجازت مل گئی آج، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو میڈیکل چیک اپ کی بھی اب اجازت دے دی گئی ہے، اور اس میں ان کے ذاتی معالج بھی ہوں گے جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی چوک پر احتجاج کرنا تھا ایس سی او اجلاس والے دن، تو اس دن یہی کہہ کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو واپس بھیجا گیا تھا احتجاج سے کہ خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا، لیکن ہوا نہیں تھا۔ پیمز کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے بس ان کا معائنہ کیا تھا۔ تو کیا کچھ ہے ایسا جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ میرا خیال ہے کافی کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی طویل عرصے سے پاکستان کی جو عدلیہ کے اندر ایک فضا پائی جاتی تھی، وہ تھی جس میں ایک ہی موضوع تھا، عمران خان۔ اور اگر کسی شخص کا، کسی جج صاحب کا کوئی فیصلہ اگر کہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دیتا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان جج صاحب کو حکومت مخالف، اسمبلی مخالف، حتیٰ کہ ریاست مخالف تک سمجھا جانے لگتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا وہ تمام جج جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ 8 ججوں نے جو فیصلہ دیا، اس میں سب نے یہ کہا کہ جناب نشستیں ان کی بنتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آئین میں ترمیم کا ڈول ڈال دیا۔ اس کے بعد جناب نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آئینی جو بینچ ہوگا اس میں ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور پھر جب باقاعدہ طور پر ایک وزیر صاحب اٹھتے ہیں، وہ جو ہارے ہوئے ہیں الیکشن، انفیکٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جیت کے نا انہیں وہ مل گیا فارم 47۔ خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں۔ جی تو وہ خواجہ آصف صاحب بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور وہ بالکل کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے تو فلاں جگہ ایسے کہا تھا، فلاں جگہ ویسے کہا تھا۔ مطلب ایک الل ٹپ باتیں جن کے کوئی بیس نہیں ہے، جن کا کچھ نہیں، لیکن اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر لطیفہ یہ ہوا ہے کہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے۔ تو اب اس جو کچھ بھی ہے، تھینکس ٹو مولانا فضل الرحمان کہ انہوں نے اس ترمیم کا وہ زہر نکال دیا جو اوریجنلی اس میں ڈالا گیا تھا، لیکن اب بھی بہت کچھ بچ گیا ہے اس میں۔ لیکن خیر، تو اب اس میں دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج عدالت میں عدالت کرتے ہوئے آخری دن پریکٹیکلی جی کورٹ میں کل وہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا، اور باقی کا ٹائم وہ اپنے چیمبر میں گزاریں گے۔ تو آج ان کا سایہ جو پاکستان کے عدالتی نظام پہ چھایا ہوا تھا وہ کم ہونے لگا نا۔ تو وہ جب جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا تو آپ کو کچھ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اثرات آج کے جو ہیں ان کو یعنی میں انالیسس بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ادھر کئی واقعات جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو سگنیفیکنٹ واقعات دیکھنے ہیں۔ اگر یہ ایک سگنیفیکنٹ واقعہ ہے بشرا بی بی کا رہا ہونا ضمانت پر، تو پھر اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، اس سے پہلے والے جو واقعات ہیں وہ بھی تو دیکھیے۔ اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یعنی ان کے دن، ان کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ کا قریب آ جانا، تو یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔